अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन वर्क परमिट्स के बारे में। कुछ अहम मालूमात हैं, टाइम लाइन है जिसके बारे में काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं। इस पर डिटेल के साथ बात करूंगा और कुछ नई अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन इमीग्रेशन कवानीन की तब्दीली में एक अच्छी खबर है, इस पे बात करेंगे। रेंता पास करवाने के लिए किन को जरूरी है, किन के लिए जरूरी नहीं है रेंता पास करवाना, इस पे बात करेंगे। उसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में कुछ अहम एहतियातें जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसको ना करने की वजह से बहुत सारे लोगों ने नुकसान उठाया है। डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में जो अहम मालूमात है लाजमी तौर पे सुनिएगा, क्योंकि तमाम लोगों को इसकी बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन वर्क परमिट्स की। उससे पहले आपको बताता चलूं नीचे लिंक कौन कौन सा प्रोवाइड करूंगा। स्पेन इमिग्रेशन कवानीन की तब्दीली के बारे में जो अच्छी खबर है, इसका लिंक। रेंता पास करवाना किन के लिए जरूरी है, इसका लिंक। ये दोनों लिंक आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन वर्क परमिट्स के बारे में कुछ अहम मालूमात की। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं और बहनें ऐसी हैं जो कि होम कंट्रीज में और वेट कर रही हैं कि किस तरह से हम स्पेन वर्क परमिट पे जाएं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है और वेट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई जो है उन्होंने लगा के फालता लगा के उनको रिजेक्ट कर दिया, उनका वीजा रिफ्यूज कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि कौन से वीजे ऐसे हैं वर्क परमिट के जो कि बहुत इजीली यहां से भी पास हो रहे हैं और वहां पे भी पास हो रहे हैं। इस पे मैंने काफी अर्सा पहले भी बात की थी कि जो वालदैन फैमिली वीजा पे अपने बच्चों को बुला लेते हैं, और 18 साल से कम उम्र के बच्चे तो वो ले आते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो लड़का हो या लड़की हो वो वहां पे रह जाते हैं। उनको अगर वो बुलाना चाहते हैं तो उनके लिए जो अहम एक कानून है कि उनके वालदैन जो है वर्क परमिट पे यहाँ से उनको वहां से बुलवा सकते हैं। बम्बई उनकी फैमिली बच्चे अगर उनके हैं तो उन तमाम को भी बुलवा सकते हैं। तो ये जो है अभी तक जेन्युइन जो केसेस हैं उसमें काफी पेशरफ्त है और काफी अच्छा रिजल्ट है कि उनके वर्क परमिट निकल रहे हैं। टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है, वो रश की वजह से है। कुछ फ्रॉड पिछले दिनों काफी बड़े बड़े पकड़े गए हैं, वर्क परमिट में भी काफी फ्रॉड पकड़े गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सख्ती की है और बहुत ज्यादा चेकिंग की जा रही है, वेरिफिकेशन की जा रही है। इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों की केस बिल्कुल जेन्युइन है, जिनको कोई भी मसला नहीं है, हर लिहाज से वो उनका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो 100% करेक्ट है, तो उनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके केसेस इंशाल्लाह ताला होंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो रहे हैं केसेस। एम्बेसी जो है टाइम ज्यादा लगा रही है, लेकिन जिनके केस जेन्युइन है उनके वर्क परमिट पास हो रहे हैं, उनके वीजे लग रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा जो अहम चीजें हैं वो आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एजेंट माफिया भी इन्वॉल्व है, जिनसे आपने बचना है। एजेंट माफिया आपको काफी ज्यादा सब्जबाग दिखाता है। वहां पे जो लोग हैं जिनको यहाँ की कवानीन का नहीं पता, उनको बहुत बहुत चीजें जो है वो गलत बताई जाती हैं। जहां तक बता दिया जाता है कि आपको वहां पे 2-3 साल के बाद जाने पे आपको और आपकी फैमिली को नेशनलिटी तक मिल जाएगी। इस तरह की बातें भी उनको की जाती हैं ताकि वो किसी न किसी तरह उनसे वर्क परमिट खरीद लें, और वो कोई भी तरीका लगाते हुए उनसे वो डन बेस करें या वैसे करें, वो उनको लूटने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको बाखबर रहने की। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो शॉर्टकट है, तमाम को रूल फॉलो करना पड़ते हैं, कवानीन फॉलो करना पड़ते हैं। उसके बाद ही वो आगे अपनी एक ट्रैप पे जाते हुए जो है वो आगे नेशनलिटी के प्रोसेस की तरफ जाते हैं। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आने के बाद आपको तमाम चीजें जब उसके रिवर्स नजर आ रही होती हैं तो उस वक्त पछताने का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि आप अपनी रकम भी लुटा चुके होते हैं और अपना जो कीमती वक्त है वो भी जो है वो लगा चुके होते हैं। और यहाँ पे आने के बाद जब आपको नए सिरे से जिंदगी शुरू करना पड़ती है तो एक नई स्ट्रगल भी आपके सामने होती है। तो ये सारी चीजों को आपने पहले ही जानना है और पहले ही इसके तमाम हिकमत अमली पे अमल करना है। इसमें दोस्तों कोई शक नहीं है कि इस वक्त हमारी कंट्रीज के वहां पे हालात इतने ज्यादा फाइनेंशियली तौर पे अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये भी साथ याद रखें कि कोरोना वायरस के बाद पूरी दुनिया में क्राइसिस हैं। कोई भी दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जहां पे अब इन्फ्लेशन हाई नहीं है और वहां पे हालात जिंदगी अब नॉर्मल
نہیں ہے، بلکہ تمام لوگ جو ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، خاص طور پہ مڈل طبقہ اور جو لوئر مڈل طبقہ ہے وہ کافی زیادہ اسٹرگل کر رہا ہے سروائیو کرنے کی۔ تو یہ تمام چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی کنٹری سے موو کرنا ہے اور اتنی بڑی بڑی رقوم جو ہے وہ خرچ کرنی ہے اپنے ویزوں پہ، کیونکہ اتنی بڑی رقوم خرچ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سالہ سال وہی پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو ورک پرمٹ پہ اگر آپ کو یہ ایجنٹ کی ایسے خواب دکھاتے ہیں جو کہ آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس کی لازمی طور پہ تسلی کریں، اس کی کنفرمیشن کریں اور اس کو آن لائن آپ جانچ سکتے ہیں۔ یوٹیوب ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو A to Z تمام انفارمیشن مل جاتی ہے۔ اب ورک پرمٹس میں جو سب سے زیادہ پاس ہونے والے ورک پرمٹ ہیں وہ اب آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ ایک تو وہ میں نے فیملی کیٹیگری بتا دی، دوسرے ایسے ہنر جن کے لوگ یہاں پہ نہیں ملتے۔ فار ایگزامپل اب آپ کو دیسی ریسٹورنٹ کے لیے کوک کا، شیف کا جو ہے آپ کو ورک پرمٹ ایشو کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے اس کو پروو کرنا ہے ایمبیسی میں، اگر آپ کے انٹرویو کال آ جاتی ہے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے یہاں پہ، تو آپ نے اس کی پوری آپ کے پاس ہونی چاہیے، تمام چیزیں آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ میں وہاں پہ اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ میرا یہاں پہ بھی ریسٹورنٹ میں، ہوٹل میں اتنا ایکسپیرینس ہے، وہ ساری چیزیں۔ تو اس کی کافی اچھی ریشو ہے، کیونکہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ اسپین کے اندر ایسے کوئی بھی لوگ جو ہیں وہ بہت کم ملتے ہیں جو کہ غیر ملکی کھانوں کے کک ہوں، تو اس وجہ سے بہت زیادہ چانس ان کے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ٹائم لائن کی جہاں تک بات ہے تو ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہاں سے جب آپ کا ورک پرمٹ اکثر خیریت سے پاس ہو جاتا ہے، یہاں سے لے کے ویزا لگنے تک 1 سال کا ذہن میں رکھیں۔ یہی ٹائم لائن فیملی ویزا کی ہے اور یہی ٹائم لائن منیمم جو ہے وہ ورک پرمٹ کی ہے۔ ورک پرمٹ کی ٹائم لائن اس سے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس سے کم بہت زیادہ چانسز ہیں، تو اس وجہ سے ان تمام چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جو میں نے چیزیں آپ کو تمام کی تمام ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ آپ کے کوسچنز کو کور کرتے ہوئے بتائی ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین امیگریشن قوانین میں تبدیلی کے بارے میں ایک اچھی خبر کی۔ 7 سے 8 بڑی آرگنائزیشن ہے اسپین میں جو کہ امیگریشن کی آرگنائزیشن ٹاپ پہ سمجھی جاتی ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ پیش رہتی ہیں امیگریشن کے معاملات میں، امیگریشن کے نئے قوانین کو بنانا ہو اس میں معاونت حکومت کی کرتے ہیں، اور جو نارملی امیگریشن کے تمام معاملات ہوتے ہیں، جو خطرات ہوتے ہیں حکومت کو اور تمام چیزیں وہ تمام کی تمام وہ ہینڈل کرتی ہیں۔ اس میں ریڈ کراس بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی انٹرنیشنل اور نیشنل آرگنائزیشنز بھی شامل ہیں۔ ان تمام نے ڈیمانڈ کی ہے حکومت سے کہ ان لوگوں پہ فوکس کیا جائے جو یہاں پہ انلیگل آتے ہیں، جن کو کام کی اجازت نہیں ہوتی۔ کام کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ انتہائی بری ہوتی ہیں، وہ اپنا گزر بسر بڑی مشکل سے کرتے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ان سے لیبر کا کام بہت زیادہ لیتے ہیں لیکن ان کو اجرت جو ہے اتنی نہیں دیتے۔ یہاں پہ ہماری دیسی کمیونٹی تو بہت اچھی طرح جانتی ہے تمام لوگ جب انلیگل تھے تو اس وقت انہوں نے کس طرح سروائیو کیا۔ جو لوگ ڈائریکٹ ورک پرمٹ پہ یا افیرتا دی ترواخوں پہ یا کچھ اس طرح کے دوسرے معاملات پہ یا فیملی یا شادی کے ویزوں پہ نہیں آئے تو انہوں نے لازمی طور پہ یہاں پہ انلیگل لائف گزاری ہے، تو ان کو معلوم ہے کس طرح ان کا استحصال کیا جاتا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے اور کم اجرت دی جاتی ہے۔ اسی طرف ان آرگنائزیشنز نے اشارہ کیا ہے اور حکومت کو باور کروایا کہ لازمی طور پہ ان لوگوں کے بارے میں نئے قوانین بناتے ہوئے سوچیں اور اس کا کافی پازیٹیو اثر ہوگا، اور بہت زیادہ امید ہے کہ حکومت آنے والے وقت میں جو انلیگل یہاں پہ ہیں، جو اریگو فارماسیون، اریگو سوسیال اور اریگو لیبرال ازیل اسائلم کے لیے یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی عنقریب اچھی خبر انشاءاللہ تعالی لازمی آئے گی۔ اس کا لنک میں نیچے آپ کو دے رہا ہوں، خود بھی کلک کر کے اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں۔ رینتا پاس کروانے کے لیے کن کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے رینتا پاس کروانا ہے اور کن کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن میں یہاں پہ دوستوں یہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رینتا آپ ہر صورت میں ڈکلیئر کروائیں۔ کل کو آپ کو کی ایجودا اپلائی کرنا پڑتی ہے، انگریسو منیمم ویزا اپلائی کرنا پڑتی ہے، کارگو دی خود کرنا پڑتی ہے، کچھ اور کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ انڈیویجول بھی ہیں یہاں پہ تو رینتا بہت زیادہ اہم ہے، آپ کو ہر ادارہ مانگے گا کہ آپ اپنا رینتا لے کے آئیں، اس کے مطابق آپ کی امداد ایجودا جو بھی ہے وہ لگ سکے گی۔ حکومت نے اناؤنس کر دیا ہے 14,000 سے کم جن کی انکم ہے، نومینل ہے سالانہ، وہ رینتا نہ بھی ڈکلیئر کروائیں تو حکومت کی طرف سے کوئی بھی ان پہ لا لاگو نہیں ہوگا۔ اور 22,000 وہ لوگ جن کی فیملیز ادھر ہیں اور وہ جو بزنس کرتے ہیں یہاں پہ اور فیملی ادھر ہے اور فیملی ان پہ ڈپینڈ کرتی ہے، ان کے لیے 22,000 کی جو ہے وہ ٹوٹل انکم کہی گئی ہے جو بزنس کرتے ہیں ان کے لیے۔
تو وہ جو ہے وہ 22,000 سے اگر کم کی رقم ہے وہ نہ بھی ڈکلیئر کروائیں تو ان کے لیے بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی ڈکلیئر کرانا اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ ایک تو بزنس جو کر رہے ہیں اس کیٹیگری کی وجہ سے، اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رینٹ آپ ڈکلیئر کروائیں گے تو آنے والے وقت میں کسی جگہ پہ بھی آپ ڈیمانڈ کے مطابق اس کو پریزنٹ کر سکیں گے۔ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کے بارے میں اہم احتیاط۔ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ جو ہے یہ کچھ لوگوں کو کسی اور کا استعمال کرنے کی وجہ سے کافی زیادہ مشکلات کا ان کو سامنا رہا ہے۔ آپ نے ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کرنی، کوئی بھی سرکاری کام کرتے ہیں اپنا ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ استعمال کریں، ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کا استعمال کرنا جانیں، اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے پی سی پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، کوئی بھی کام ہے اس کا یوز اس کے ذریعے کریں۔ اگر آپ کسی اور کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کافی پرابلمز آئیں گی، وہ بندہ کل کو آپ کے پاس نہیں ہوتا یا آپ وہاں سے موو ہو جاتے ہیں، آپ کو حکومت نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ سینڈ کی ہے تو آپ اس کے محتاج ہوں گے، اس کے پاس کو کال کریں گے، اس سے پوچھیں گے، اور کئی لوگوں نے اس کا نقصان اٹھایا اور کئی لوگوں کو اس میں کافی بڑی بڑی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو کہ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ ہمیشہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ اپنا استعمال کریں، کسی کا استعمال نہ کریں، اس کا استعمال جانیں، اور بر وقت تمام چیزوں کو ریسیو کرنے کے لیے کارپیتا سودادانہ کا استعمال کرنا جانیں، اور وہاں پہ جو لیٹرز آتے ہیں وہ بر وقت آپ ریسیو کر سکتے ہیں اور ان پہ اپنا ایکشن کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا کریں گے بر وقت ایکشن نہیں کر سکیں گے تو حکومت آپ کے خلاف ایکشن کرے گی، اس میں بہت زیادہ ضروری لیٹرز بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح آپ ایک بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔